أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. درود پڑھتے ہیں. چونکہ اب آخری ایام ہے اور مصائب کے بعد شبیہ برآمد ہوگی، لہذا پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو جو ہم کر رہے ہیں، پروردگار ہماری نظر میں قلیل ہے. پروردگار یقیناً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر تیرے نزدیک بہت عظمت رکھتا ہے. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت آباد ہے ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد بیمار ہیں التماس دعا کے لیے کہا ہے، پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا یاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو بے اولاد ہے، پروردگارہ انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کو جلد از جلد قید و بند کی صحبتوں سے رہائی نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد رزق و روزی کے حوالے سے مشکلات کے اندر پریشان ہیں، پروردگارہ ان کی مشکلات کو حل فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے. پروردگارہ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع سخن نعمت امامت اور شکر نعمت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اور گفتگو یہاں تک آ پہنچی کہ ایک امام کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت کہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، عصمت کے درجے پر امام فائز ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہدایت کرنے والا ہی غلطی کرے گا تو پھر جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ کیسے سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں؟ ان کا ذمہ کون لے گا اگر خود ہادی ہی وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا، اگر میں پٹری سے ہٹ جاؤں تو مجھے پٹری پر لے آنا. تو لہذا یہ ضروری ہے کہ ہدایت کرنے والا معصوم ہونا چاہیے، پہلی صفت. دوسری صفت، پہلی صفت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، اگرچہ کہ گنجائش تو بہت ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر بات کے اندر اس کو وسیع بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنی حدود کے اندر بھی بیان کیا جا سکتا ہے. دوسری صفت جو امام کے اندر موجود ہے ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ امام وحید فی دہرہ ہوتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے اندر اکیلا امام ایک ہی امام ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. ہدایت کرنے والے دو نہیں ہو سکتے. ہدایت کرنے والے تو دو ہو سکتے ہیں لیکن امام دو نہیں ہو سکتے. امام اپنے تمام وظائف کے ساتھ دو نہیں ہو سکتے. امام کے وظائف کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی گفتگو کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ایک حد تک ہم سمیٹ لیں اس عشرے کے اندر. کیا ہے کہ امام دو نہیں ہو سکتے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ایک مرتبہ درود پڑھے ان کی ذات پر، اور آ کر سوال کیا کہ اتکون الارض لیس فیہا امام، یہ بتلائیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر کوئی امام نہ ہو؟ امام نے فرمایا لا، یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین میں کوئی امام نہ ہو. آپ کے سامنے روایت پڑی تھی کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو تو زمین اپنے زمین والوں کے ساتھ دھس جائے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین امام سے خالی ہو، امام معصوم سے خالی ہو. اگلا سوال کیا راوی نے، اور سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ ایکون امامان، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دو امام روئے زمین پر موجود ہو؟ امام نے فرمایا لا الا ان یکون واحد احدہما ساکتن، مگر یہ کہ اگر دو امام ہوں گے تو اس میں سے ایک خاموش ہوگا اور دوسرا امامت کر رہا ہوگا. اور ہمارے پاس اس کے ایک سے زیادہ شواہد موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں موجود ہیں، لیکن جب تک امام حسن علیہ السلام زندہ رہے 50 ہجری تک، امام حسین علیہ السلام خاموش رہے. خاموش رہے کس معنی کے اندر؟ یعنی کہ اپنے امامت کا موقف سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ جب تک ایک امام موجود ہے دوسرا امام خاموشی اختیار کرے گا. خاموشی اس معنی کے اندر نہیں کہ بالکل خاموشی، خاموشی اس معنی کے اندر کہ جو امامت کے وظائف ہے وہ وہی امام انجام دے گا کہ جس کی امامت کا دور ہے. اور جب وہ امام چلا جائے گا تو اس کے بعد، اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ایک امام جا رہا ہے تو دوسرے امام کے سپرد کر رہا ہے اسرار امامت اور بہت ساری دوسری چیزیں. خوب، یہ ہو گئی ایک بات. دوسری صفت. تیسری صفت کہ جس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی کہ جو امام کے اندر ہونا ضروری ہے وہ کیا کہ امام منصوص من اللہ تعالی ہونا چاہیے. امام کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار کی جانب سے معین کردہ ہونا چاہیے. انسان خود بیٹھ کر شورا بنا کر وصیت کر کر کسی کو امام معین نہیں کر سکتا. یہ ہے
تیسری صفت کہ جو امام کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ چوتھی صفت جو امام کے اندر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام عالم ہونا چاہیے، امام کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جو علم ہے، سوال یہ ہے کہ کتنا علم ہونا چاہیے، امام کا کتنا عالم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بہت ہی تفصیلی بحث ہے۔ امام علیہ السلام کے علم کے اعتبار سے بہت زیادہ روایات ہیں، کتابیں لکھی گئی، اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ڈیبیٹیبل موضوع ہے، نہ ختم ہونے والا موضوع کہ امام کے پاس کتنا علم ہے۔ لیکن آپ کے سامنے فقط چند روایات اس حوالے سے پیش کروں گا۔ کیا ہے؟ پروردگار نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے مطابق فتنے ایجاد کرنے کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے قرآن کی تعویل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کی تعویل کرتے ہیں۔ ایک آیت لیں گے اور اس آیت کو اپنی طرف سے موڑ دیں گے اور کہیں گے اس آیت سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے قرآن کی تعویل۔ ظاہر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی شک اور شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واضح ہے، بتلا رہا ہے قل هو اللہ احد۔ لیکن اسی قرآن کے اندر ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کی مراد واضح نہیں ہوتی، جس کے اندر کیا معنی پوشیدہ ہے بالکل واضح روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہوتا، اظہر من الشمس معنی نہیں ہوتا۔ جب ایسے معنی ان لوگوں کو ملتے ہیں، کن لوگوں کو؟ کہ جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھاپن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے تعویلات شروع کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن امام فرما رہے ہیں وما یعلم تأویلہ، اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ، مگر یہ کہ پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے۔ اور دوسرا کون جانتا ہے؟ والراسخون فی العلم، اور دوسری وہ ہستی ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اردو زبان کے اندر راسخون فی العلم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ علم جن کی رگ و پے میں اترا ہوا ہو، علم جن کے رگ و پے میں اترا ہوا ہو، راسخون فی العلم ایسی ذات کو کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ امام اس آیت سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا نحن هو الراسخون فی العلم، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ پس اگر قرآن کی آیتوں کی تعویلیں کوئی جانتا ہے تو یا پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم۔ آصف برقیہ، نام سنا ہے آپ؟ آصف برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پر سلطنت تھی؟ پوری کائنات پر حضرت سلیمان کی سلطنت ہے۔ ملکہ سبا، ملک سبا کی ملکہ کہ جس کا نام تھا بلقیس، آ رہی ہے حضرت سلیمان کے پاس، اور کیا کہنے کے لیے آ رہی ہے کہ آپ کے دین پر ایمان لے کر آنا چاہتی ہوں اور آپ کی تعلیمات سننا چاہتی ہوں کہ آپ کون سا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کون؟ ملک سبا کی ملکہ بلقیس۔ اور آنے سے پہلے اس کا جو تخت تھا ایک قیمتی تخت تھا۔ میں معتصم کے پاس موجود تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، معتصم کے پاس موجود تھے تو کیا ہوا؟ کہا کہ آج ایک خطرناک ماجرا پیش آیا۔ کہا کہ کیا ماجرا پیش آیا؟ کہا کہ ماجرا یہ پیش آیا کہ ایک چوری کرنے والا شخص آیا، سارق عربی میں کہتے ہیں چوری کرنے والے کو، اور پروردگار نے قرآن کے اندر آیت نازل کی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ کہا کہ ایک چوری کرنے والا شخص آیا۔ اچھا، آیا، آنے کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، امام موجود ہیں، امام معصوم موجود ہیں،
اور کہہ رہا ہے یہ شخص میں بھی موجود ہوں. معتصم کے پاس آیا. اب ظاہر ہے امام کی امامت تو نہیں ہے لیکن امام دربار کے اندر موجود ہے. معتصم کے پاس آیا اور اقر بسرقتہ، اپنی چوری کا اقرار کرنے لگا. دیکھیے چوری کا اقرار جو ہے نا، فقہ کے اندر ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے، اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ. اگر عقلاء کسی جرم کا اقرار خود اپنے حق میں کر لینا تو وہ نافذ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ گئے اور آپ نے خود اگر کسی جرم کا اقرار کر لیا ہے تو شرعی حدود جاری ہو جائے گی. اس کے برخلاف کہ کوئی اور آ کر آپ کی شکایت لگائے، کوئی اور آ کر اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی فلاں شخص نے چوری کی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے گواہ لے کر آئیں، کہ آپ اپنے گواہ لے کر آئیں اور پیش کریں کہ بھائی فلاں شخص نے چوری کی ہے، تب ہم جا کر کیس لڑیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی کورٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آ کر خود کہہ دے کہ میں نے چوری کی ہے تو کیا ہے؟ اس کا اقرار اس کے حق میں نافذ ہوتا ہے، پھر حد جاری کی جاتی ہے. اچھا اب اقرار کی بات آ گئی تو سنتے چلیے کہ ایک شخص امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. اس کا نام ظاہراً سودا تھا. آ کر کہنے لگا کہ یا علی انی سرقت، اے امیر المومنین میں نے چوری کی ہے. امیر المومنین نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا تو نے واقعاً چوری کی ہے، جان بوجھ کر چوری کی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. امام نے فرمایا کہ اچھا تو نے کیا واقعاً چوری کی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں نے چوری کی. تیسری مرتبہ امام نے پھر پوچھا، ابھی امیر المومنین کی قصہ بتلا رہا ہوں میں، کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. جب 3 مرتبہ اس شخص نے اقرار کر لیا تو روایت کے الفاظ ہے کہ فقطع یدہ، امام نے اس کے ہاتھوں کو کاٹا، کیونکہ ظاہر ہے حد جاری کرنی ہے. کہنے لگا کہ طہرنی، آپ مجھے پاک کر دیں، یعنی مجھ پر حد جاری کریں تاکہ میرا یہ گناہ دور ہو جائے. امام علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. فذهب، چلا گیا اور کیا کہتا ہے؟ یقول قطعنی امیر المؤمنین سید الوصیین قائد الغر المحجلین امام المتقین یعصوب الدین. اپنے ہاتھوں کو، جو کٹے ہوئے ہاتھ ہے یعنی کٹی ہوئی جو انگلیاں ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کو امیر المومنین نے کاٹا ہے، میرے ہاتھوں کو یعصوب الدین نے کاٹا ہے، میرے ہاتھوں کو قائدۃ الغر المحجلین نے کاٹا ہے، میرے ہاتھوں کو متقین کے امام نے کاٹا ہے. امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہا ہے، امیر المومنین کی منقبتیں پڑھ رہا ہے. ہاتھ کٹ چکے ہیں، امیر المومنین کی منقبتیں پڑھ رہا ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام وہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہ شخص میرے بابا کی منقبتیں پڑھ رہا ہے. گھر پر آئے اور آ کر کہا کہ یا بتا، اے بابا، ایک شخص رستے کے اندر آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹے تھے. جیسے ہی امیر المومنین نے یہ سنا، اس کو بلوایا، اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے، میرے تیرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. کہنے لگا کہ یا علی انت قطعنی، آپ وہ ہیں کہ جس نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں، لیکنکا حبکا من اللہ فی قلبی، لیکن آپ کی محبت وہ ہے کہ جو میرے دل کے اندر موجود ہے. آپ نے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، اگر آپ میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے تو میں آپ کی ہی فضیلتیں پڑھتا رہوں گا. یہ ہے امیر المومنین. ایک مرتبہ امیر المومنین نے اس کے ہاتھوں کو لیا جو کاٹے تھے، اس مقام پر رکھے کہ جہاں سے جدا ہوئے تھے، پروردگار کی جانب دستے دعا بلند کیے، اور جیسے ہی ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھ اس مقام سے جڑ گئے، دونوں ہاتھ سلامت ہو گئے. اندازہ کیجئے کہ جس کے ہاتھ کٹ چکے تھے علی کے فضائل پڑھ رہا تھا، اب جب ہاتھ علی نے پلٹائے ہوں گے تو کیسی فضیلتیں پڑھتا ہوا گیا ہوگا. اب یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ جس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی، اگرچہ کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ دور غیبت کے اندر بھی اسلامی حدود جاری ہوں، شریعت محمدی جاری ہو،
پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ دور غیبت کے اندر بھی اسلامی حدود جاری ہوں. یعنی اگر پروردگار نے کسی حد کو قرآن میں بیان کیا ہے، کسی حد کو سنت میں بیان کیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے کہیں بیان کیا ہے کہ یہ حد جاری ہونی چاہیے، تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ دور غیبت کے اندر یہ حد جاری ہو. لیکن کوئی بھی اسلامی نظام اگر بنا لیا جائے، کوئی بھی اسلامی حکومت اگر بنا لی جائے، چاہے غیبت کے دور سے لے کر ظہور تک کوئی بھی اسلامی نظام بنا لیا جائے، وہ حد جاری کرے گا. تو اگر حد جاری کرے گا تو ہاتھوں کو کاٹ تو سکتا ہے وہاں پر جو بھی جاری کرے گا، لیکن کوئی ہاتھوں کو جوڑ نہیں سکتا. لیکن کوئی ہاتھوں کو جوڑ نہیں سکتا. یہ فقط امام معصوم کے پاس پروردگار نے اختیار دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات جس کی طرف امام نے متوجہ کرنا چاہا، روایت کے الفاظ فدعا لہو، امام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے، لوگوں کو بتلانا چاہا کہ دیکھو یہ میں جو اس کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں ہے باذن پروردگار، ہے باذن پروردگار. اور تیسری بات جو یہاں پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں امام کی محبت ایسے رچ بس جانی چاہیے کہ اگر زمانے کے امام آ کر بھی کسی انسان کے بارے میں یہ کہے، کسی انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہے، کسی انسان کو یہ کہے کہ تم نے فلاں غلط کام کیا ہے، تمہارے پر فلاں حد جاری ہوگی، تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تمہارے لیے یہ سزا ہے، تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تمہارے لیے یہ پینلٹی ہے، تو وہاں پر آ کر انسان کا دل اگر تھوڑی دیر کے لیے لرزے، انسان تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے، ایک یہ مقام ہے. اور ایک وہ مقام ہے جو اس چور کا مقام تھا کہ جیسے ہاتھ کٹے ہیں، ہاتھ کے کٹنے کے بعد بھی امام کی فضیلتیں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت اس کے رگ و پے کے اندر اتری ہوئی ہے، محبت امیر المؤمنین اس کی خون کے اندر بس چکی ہے. یہ ہے امامت کا شکر کہ انسان امام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کر لے. روایت پڑھ رہا تھا میں کون سی کہ وہ شخص آیا، ابن ابی داؤد بیان کر رہے ہیں کہ میں معتصم کے دربار کے اندر موجود ہوں. اچھا امام کا چاہنے والا نہیں ہے، وزیر ہے ایک. کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک چور آیا، اقرار کیا، اقر ثلاثتاً، 3 مرتبہ اقرار کیا میں نے چوری کر لی. جب اقرار کر لیا تو معتصم نے کہا کہ بتلاؤ کیف یطہر، اس کو کیسے پاک کیا جائے، کیسے حد جاری کی جائے گی اس پر. ایک مرتبہ ابن ابی داؤد کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اچھا امام بھی موجود ہے، ابن ابی داؤد کہتے ہیں میں نے کہا کیسے اس کی حد جاری کی جائے گی؟ کہا اس کی حد ایسے جاری کی جائے گی کہ اس کے ہاتھوں کو کلائیوں تک کاٹا جائے گا. قطع یداہ الی الکرسوع، کلائیوں تک اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. کہا کہ اچھا کلائیوں تک. معتصم نے پوچھا مل حجت، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اس کے ہاتھوں کو کلائیوں تک کاٹا جائے گا؟ کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کلائیوں تک کاٹا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فمسحوا وجوہکم وایدیکم، پروردگار نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ جب مسح کی آیت آئی تو کیا فرمایا ہے؟ فمسحوا وجوہکم وایدیکم، مسح کرو. کیسے مسح کرو؟ چہرے کا مسح کرو اور ہاتھوں کا مسح کرو. کہا کہ جب ہاتھوں کے مسح کرنے کی بات آئی ہے تو ہاتھ سے مراد کلائی تک ہاتھ ہے. مسح کہاں سے کرتے ہیں؟ کلائی سے کرتے ہیں نا. کون سا مسح؟ تیمم کے مسح کی بات ہو رہی ہے. تیمم کا جو مسح ہے وہ انسان کلائی سے کرتا ہے. کہا کہ قرآن میں پروردگار نے فرمایا فمسحوا وجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں کا مسح کرو، یعنی وہی جو پیشانی ہے وہ، اور ہاتھ، یہ جو 2 تیمم کے حصے ہیں. کہا کہ اچھا یہ دلیل ہے. ایک مرتبہ دوسرے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے یہاں پر، کیسے اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی؟ کہا کہ اس کے اوپر حد ایسے جاری کی جائے گی کہ اس کے ہاتھوں کو کونیوں تک کاٹا جائے گا. کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہے السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی یعنی چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ آیا ہاتھ کلائی تک ہے، کونیوں تک ہے، کندھے تک ہے کتنا یہ ہاتھ؟ یہ ہے، دیکھیں جو قرآن فرمایا تھا نا وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، پروردگار نے فرمایا نا قرآن کے اندر کہ تعویل قرآن کون جانتا ہے؟ فقط پروردگار جانتے ہیں، اور راسخون فی العلم، یہ ہے تعویل. یعنی کیا مطلب؟ جب قرآن کے اندر سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے،
کہا کہ اچھا ایک نے بتلا دیا کہاں تک کاٹا جائے گا، کلائیوں تک کاٹا جائے گا. دوسرے کے پاس آئے، اس نے کہا کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک کاٹا جائے. کہا کہ کیوں؟ مل حجت، تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کوہنیوں تک کاٹا جائے گا؟ کہا کہ دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں جب غسل کی بات کی ہے تو کیا کہا ہے؟ غسل کی یعنی ہاتھ دھونے کی بات کی ہے. کہاں پر؟ وضو کے اندر جب ہاتھ دھونے کی بات کی ہے تو کیا کہا ہے؟ فَاغْسَلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. وضو کی آیت میں، پچھلی آیت مسح والی تھی. کون سے مسح کی؟ تیمم کے. تیمم میں مسح کیسے کرنا ہے آپ کو. یہ آیت وضو والی آیت ہے. اس آیت کے اندر پروردگار نے فرمایا کیا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اپنے چہروں کو دھو اور کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک. وضو میں کہاں تک دھوتے ہیں ہم؟ کونیوں سے شروع کرتے ہیں اور انگلیوں کے سروں تک دھوتے ہیں، ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دلیل تو میرے پاس بھی ہے، دلیل میرے پاس بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے وضو کے اندر کونیوں سے دھونے کی بات کی ہے، اور کونیوں کو پروردگار نے ید کہا ہے. ید کے اندر شامل ہے کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک، یہ ہے ید. اب بتلائیے کہ ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے یا ہاتھ کوہنیوں سے کاٹا جائے. ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوا ابی جعفر امام محمد کی طرف، امام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. کہنے لگا کہ ماذا تقول یا ابا جعفر، اے ابا جعفر آپ کیا کہتے ہیں، اس معاملے کے اندر کیا کہا جائے؟ امام نے فرمایا دعہ فإن الناس يتکلمون، چھوڑو لوگوں نے تو بتلا دیا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن جانتا تھا کہ اگر صحیح جواب ملنا ہے تو خاندان عصمت و طہارت کے پاس سے ہی ملنا ہے. کہنے لگا کہ بتلائیے کیا کیا جائے. امام نے کہا نہیں میں نہیں بتلا رہا. کہنے لگا کہ آپ کو خدا کی قسم ہے کہ بتلائیے کہ اس مقام پر کیا کیا جائے. امام نے فرمایا کہ دیکھو پروردگار نے سجدے کے اندر انسان کے لیے کتنے اعضاء رکھنا واجب قرار دیے ہیں؟ 7 اعضاء واجب. کون کون سے 7 اعضاء رکھنا واجب ہے؟ پیشانی، اور ساتھ دیجئے میرا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے. یہ وہ 7 اعضاء ہیں کہ جو زمین پر رکھنے ہیں. اور پروردگار نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے والمساجد للہ، جو سجدہ کرنے کی جگہیں ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جو سجدے میں سجدے کی حالت میں زمین پر لگنی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے لیے ہیں. اور جو جگہ پروردگار عالم کے لیے ہوتی ہے انہیں کاٹا نہیں جاتا ہے. فَاقْطَعْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى الْأَصَابِعِ، ان کے ہاتھوں کو کہ جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھوں کو انگلیوں سے کاٹا جائے. ایک مرتبہ جیسے ہی امام کا یہ جواب سنا پورے دربار کے اندر خربلی مچ گئی، اور معتصم نے حکم دیا کہ امام ابا جعفر کے مطابق عمل کیا جائے اور اس چور کی 4 انگلیاں کاٹی جائے. نہ کوہنیوں سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، نہ کلائیوں سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر. ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے. کس طریقے سے امام نے بتلایا کہ جو چور ہے اس کے ہاتھوں کو کہاں سے کاٹا جائے گا، کہاں سے ذبح کیا جائے گا؟ انگلیوں سے ذبح کیا جائے گا. یہ ہے اہل بیت اطہار، عصمت و طہارت والا گھرانہ. بس عزیزان گرامی، دامن وقت کے اندر مزید گنجائش نہ بچی. چاہے کوئی بھی گھرانہ ہو، چاہے اس گھرانے کا کوئی بھی فرد ہو، امیر المومنین سے لے کر صاحب العصر والزمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلی علی محمد و آل محمد. اسی طریقے سے
عالم ہیں اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کی جانب سے علم رکھتے ہیں، اور یہی وہ علم تھا کہ جس کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا کہ بیٹا قاسم، علم ہی تو تھا نا، ایک چیز پروردگار کی جانب سے جانتے تھے، اسی بنیاد پر کہا تھا کہ دیکھو بیٹا قاسم، جب بھائی پر یعنی میرے بھائی حسین پر مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ کو جو میں باندھ رہا ہوں کھول لینا۔ بس عزیزان گرامی، آج امیر المومنین کے بیٹے سید الشہداء کے بھائی حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے۔ اب تک تو غیر معصوموں کو پرسہ دیتے آئے ہیں نا، آج ایک معصوم امام کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے فقط ایک فرزند قاسم ہی نہ تھے کہ جو میدان کے اندر موجود تھے، جو کربلا کے اندر موجود تھے، بلکہ مقاتل نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے اور بھی فرزند موجود تھے۔ قاسم تو 13 برس کے تھے نا، بعض مقاتل نے 13 برس کا سن لکھا ہے، بعض مقاتل نے 14 برس کا سن لکھا ہے، اور قاسم کی ماں رملہ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ حضرت قاسم کے ایک اور بھائی تھے کہ جن کا نام تھا عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے بیٹے تھے، عبداللہ نام تھا ان کا۔ بہت زیادہ مقاتل نے ان کے بارے میں نہیں لکھا، لیکن ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن حسن کے بارے میں، اور وہ یہ روایت ملتی ہے کہ جب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہا تو جب سارے قاتلوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ حرملہ کو بھی بلایا، اور حرملہ کو جب قتل کرنا چاہتے تھے تو حرملہ نے کہا کہ میں چونکہ جان چکا تھا کہ اب مجھے قتل ہونا ہے، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تجھے بتلاتا ہوں کہ میں نے کربلا میں کون سا جرم کیا تھا۔ کہا کہ جانتا ہے میں نے کربلا میں کون سا جرم کیا تھا؟ کہا کہ میرے پاس 6 شعبہ 3 تیر تھے۔ اللہ اکبر! 3 6 شعبہ تیر تھے میرے پاس کہ جو میں نے کربلا کے میدان میں چلائے تھے۔ پہلا 6 شعبہ تیر میں نے اصغر کی گردن پر چلایا تھا۔ اللہ اکبر! اور جو دوسرا 6 شعبہ تیر تھا نا، وہ میں نے جب سید الشہداء، اللہ اکبر، جب سید الشہداء اپنے چہرے سے، دامن سے خون کو صاف کر رہے تھے، ایک مرتبہ اپنے چہرے کو جھکایا تھا، دامن سے، کرتے کے دامن سے چہرے پر لگے ہوئے خون کو صاف کرنا چاہتے تھے، جیسے ہی سید الشہداء نے سر کو جھکایا، ایک تیر میں نے چلایا جو 6 شعبہ تیر تھا، اور سید الشہداء کے سینے میں جا کے پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر! کہا کہ یہ دوسرا 6 شعبہ تیر تھا۔ کہا کہ ایک تیسرا 6 شعبہ تیر بھی میرے پاس موجود تھا، وہ میں نے قاسم کے بھائی عبداللہ ابن حسن، جو قاسم سے بھی کم سن تھے، ارے جب اپنے چچا کے سرہانے موجود تھے، ارے وہ تیر میں نے عبداللہ ابن حسن پر چلایا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے عبداللہ ابن حسن، حضرت قاسم کے بھائی، اور خود حضرت قاسم کیا ملتا ہے مقاتل کے اندر کہ ایک مرتبہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا قاسم، کیف عندک الموت،
بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم کہنے لگے احلی من العسل، ارے چچا جان موت تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ الفاظ سنے ایک موقع وہ آیا، مقاتل نے لکھا ایک مرتبہ قاسم مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے چچا سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ جیسے ہی چچا نے قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، ارے اکبر کو سینے سے نہ لگایا، عباس کو سینے سے نہ لگایا، لیکن قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا۔ مقاتل کے الفاظ ہیں فغشی علیہما، ارے دونوں کی حالت بے قرار ہو گئی۔ جیسے ہی کچھ حالت سنبھلی، ایک مرتبہ قاسم ایک سرحانے موجود ہیں، ارے انتظار کر رہے ہیں کب چچا مجھے اجازت دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال ذہن میں آیا قاسم کے، ارے چچا، ایک خیال ذہن میں آیا۔ کیا خیال ذہن میں آیا کہ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے، ارے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے تخت میں گر رہے تھے، ایک مرتبہ بابا نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں جب میرے بھائی پر مشکل کا وقت آئے گا، ارے تجھ پر جب کوئی بہت زیادہ کٹھن وقت آئے، اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے قاسم نے سوچا شاید اس سے زیادہ کوئی کٹھن وقت نہ آئے، ایک مرتبہ تعویذ کو لیا، کیا دیکھا تعویذ میں لکھا ہے اے بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، ارے میری جانب سے حسین پر قربان ہو جانا۔ اب قاسم دوڑے چچا کے پاس آئے، جیسے ہی چچا کے پاس آئے تعویذ دیا، وہ رقعہ دیا۔ بھائی کی تحریر جب بھائی نے پڑھی، ایک مرتبہ حسین کا دل بھر آیا۔ ارے اب قاسم کو روکے تو کیسے روکے، لیکن مقاتل نے ایک جملہ لکھا۔ کیا جملہ لکھا؟ ارے امامے کو نصف کیا، گریبان کو چاک کیا۔ جانتے ہیں مقاتل نے یہ جملہ کیوں لکھا؟ کہ حسین نے قاسم کے امامے کو آدھا کیا اور قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ جب علی اکبر گئے نا میدان میں، حسین نے یہ کام نہ کیا۔ مقاتل میں نہیں ملتا کہ حسین نے علی اکبر کے گریبان کو چاک کیا ہو اور علی اکبر کے امامے کو نصف کیا ہو، لیکن قاسم کے معاملے میں مقاتل نے یہ جملہ لکھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب کوئی مبارز، جب کوئی لڑنے والا یتیم آیا کرتا تھا نا، تو اس کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کا امامہ نصف ہوتا تھا، اس کا گریبان چاک کیا جاتا تھا۔ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا، امامے کو نصف کیا۔ شاید کوئی قاسم کی غربت کا لحاظ کرے، یتیمی کا لحاظ کرے۔ اب جو قاسم چلے، عمر سعد نے ازرق شامی کو بھیجا، ازرق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، ایک بیٹا قاسم نے واصل جہنم کیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرا بیٹا قاسم نے واصل جہنم کیا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، چوتھے بیٹے کو بھیجا۔ مقاتل نے لکھا ازرق شامی عرب کا بہادر شخص تھا، قاسم جس کے پیر ارے گھوڑے پر بھی نہ آ سکتے تھے، زین پر خود سوار بھی نہ ہو سکتے تھے، 13 سال کا سن تھا، لیکن ازرق شامی کے چاروں فرزندوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ اور ایک ایسا تیر چلا، اب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، لیکن عجیب جملہ مقتل نے لکھا، ہائے رے قاسم کی بارملا، عجیب جملہ مقتل نے لکھا۔ جیسے ہی حسین قاسم کے پاس پہنچے، قاسم نے آواز دی تھی نا یا اماں، اے چچا جان، اب جو حسین پہنچے قاسم کے پاس
پاس پہنچنے کے بعد ایک جملہ مقتل نے لکھا. حسین نے کہا اے قاسم تمہارا چچا شرمندہ ہے, تم نے مدد کو بلایا میں آ نہ سکا. ارے قاسم کی لاش حسین نے کیسے اٹھائی نہیں معلوم, لیکن ایک شباہت مقتل میں ملتی ہے. ارے حسین کا لاشا شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا. قاسم کا لاشا قاسم کی زندگی میں پامال ہوا. قاسم کی لاش کو لیے حسین خیمے کی طرف چلے. رملہ کو کیا جواب دے؟